اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اخبار حق اسپیشل۔ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ ناظرین، آج ہم نے ایک پروگرام جو کہ نعت کے حوالے سے انشاءاللہ ترتیب دیا ہے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ جو مہمان تشریف فرمائے، میں ان کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں۔ الحاج شبیر احمد نقشبندی صاحب، آپ میرے ساتھ تشریف فرمائیں۔ آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اپنے قیمتی اور مصروف ترین وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ ایک دفعہ اپنی جانب سے اور اخبار حق کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں مشکور ہوں آپ کا اور پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے ایک مرتبہ پھر سرکار کی یہ خوبصورت بزم سجا کر مجھ ناچیز کو مدعو فرمایا۔ ناظرین، نعت ایک خوبصورت ترین کام بھی ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محبوب ترین عمل ہے۔ نعت ہر کوئی کہہ نہیں سکتا۔ آواز تو اللہ کریم سب کو عطا کرتا ہے، بولنے کی صلاحیت ہر ایک کے پاس ہے، اور دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت ہر ایک کے پاس ہے، لیکن نعت جو ہے یہ ایک اسپیشل تحفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو اللہ رب العزت اپنے محبوب ترین بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور چنیدہ اور پسندیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ انہی چنیدہ اور پسندیدہ اور برگزیدہ بندوں میں سے ہمارے پاس جو مہمان تشریف فرمائیں، یہ بھی ایک اپنا مقام اور نام رکھتے ہیں۔ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پسندیدہ کام ہے جس کو حضور جانے جانا رحمت کائنات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں بیٹھ کر حضرت سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نعت سنی اور اس پر فخر محسوس کیا، اور نعت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا۔ نعت بیسیکلی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہے، اور اس میں بالخصوص جو نعت کا خاص قسم کا جو کنسیپٹ ہے وہ اگر آپ ذہن میں لے کے آئیں، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذہن میں لے کے آئیں، جب آپ نعت پڑھتے تھے تو اس قدر حضور کی تعریف کرتے تھے، جو منافقین تھے اور جو حضور جانے جانا رحمت کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور کینہ رکھتے تھے، نعت پڑھ کر نعت کی اشعار کی صورت میں ان کو نیچا دکھایا جاتا تھا، ان کے سامنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بلند کیا جاتا تھا، ان کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بلند و بالا کیا جاتا۔ ویسے بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو بہت ورا الورا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے ہر آنے والی ساعت، ہر آنے والے لمحے کو پچھلے لمحے سے عزت والا اور مقام والا بنائیں گے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہم کر رہے تھے نعت کے حوالے سے۔ میں اپنے مہمان کی جانب بڑھوں گا اور آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے نعت پڑھنا کب سے شروع کی، اور نعت کی آپ کو شوق کیسے ہوئی، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ جی بہت شکریہ علامہ صاحب۔ میں نے نعت الحمدللہ تقریباً 24-25 سال ہو گئے، بلکہ اس سے زیادہ ہو گئے، کم نہیں ہے۔ ہمارا پورا گھرانہ جو ہے حضور کا ثناخوان ہے، بالخصوص الحاج گل طارف احمد نقشبندی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ نے تاجدار گولڑا حضرت سید پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پہ پڑھا، کلام سنے کون، قصہ درد دل میرا غم غصہ چلا گیا۔ ان کے صاحبزادے ماشاءاللہ 5 صاحبزادے ہیں، اور 4 تو بہت خوبصورت ثناخوان مصطفیٰ ہیں۔ میرا اپنا بیٹا جو ہے وہ خوبصورت نعت پڑھتا ہے، میری بیٹیاں 2 ہیں وہ بہت خوبصورت نعت پڑھتی ہیں۔ اسی طرح ہمارا پورا گھرانہ، بھتیجیاں دیکھیں وہ بھی سرکار کے ثناخوان ہیں، اور الحمدللہ گھر سے ہی شروع سے ہی ایک تربیت ملی ہے۔ ماشاءاللہ، ایک تو آپ نے جیسے بات کی آپ کا پورا گھرانہ نعت کے سلسلے سے جڑا ہوا ہے، اور بالخصوص آپ نے اپنے بڑے بھائی کی بات کی، ان کو شاید کون ہے کہ جو جانتا نہیں ہے۔ جس طرح ایک تو ہوتا ہے نعت کا فیضان، اور نعت کسی کے سلسلے سے یہ نسبت مل جاتی ہے،
اور میں اب سے یہ پوچھنا چاہوں گا ہمارے ناظرین کو یہ آگاہ کریں، ہر بندہ یہ شوق تو تقریباً رکھتا ہی ہے، یقیناً جس نے حضور جانے جانا رحمت کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب سے اس نے غلامی اختیار کیا، حضور علیہ السلام کی تعریف کون نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کس طریقہ کار سے یہ شوق اندر پیدا ہوتا ہے، اور اگر پیدا نہ ہو، اگر کوئی بندہ اس کو سیکھنا چاہے تو کس اعتبار سے سیکھے؟ ایک تو الحمدللہ اللہ کی عطا ہے جو سرکار کے صدقے ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے، وہ خوش نصیب شخص ہوتے ہیں جن کو ملتا ہے۔ کچھ احباب شوق رکھتے ہیں سیکھنے کا یا پڑھنے کا، تو انہیں چاہیے کہ کوئی اچھا سا استاد ہو، اچھا ثناخان مصطفیٰ ہو۔ حضور کے سبھی ثناخان بہت اچھے ہیں، اپنا اپنا انداز ہے، ہر پھول کی ایک اپنی خوشبو ہے۔ جیسے گلطارف بھائی پڑھتے ہیں، میں گلطارف صاحب کی طرح نہیں پڑھ سکتا، اسی طرح ہر ایک بہت ہی خوبصورت ثناخان مصطفیٰ جنہیں دنیا جانتی تھی، وہ الحاج خالد حسنین خالد صاحب، انہیں دیکھ کر زیادہ مجھے شوق بھی اور ان سے بہت محبت تھی۔ پھر ایک اور بہت بڑا نام جو راولپنڈی میں قبلہ ریاض احمد قادری صاحب مرحوم مغفور، مولا کریم ان کی کروڑہاں قبر پہ مولا کریم نور برسائے اور غریق رحمت عطا فرمائے خالد حسنین صاحب کو۔ ان کی ایک اکیڈمی تھی ماشاءاللہ، اور قبلہ ریاض قادری صاحب کی بھی۔ تو کسی اچھے استاد سے سیکھنا جو ہے وہ لازمی ہے، کیونکہ جیسے اشعار پڑھے جاتے ہوں، کچھ الٹے سیدھے پڑھتے ہیں، سیکھا نہ ہو تو پھر ترتیب ان کی نہیں پتہ چلتی انسان کو۔ تو ایسے ہی ہے کہ استاد جب تک نہ ہو تو کوئی بھی چیز سیکھی نہیں جاتی، ایک لفظ بھی کسی سے سیکھیں وہ بھی آپ کا استاد ہے۔ تو الحمدللہ یہ جس کو بھی شوق ہے وہ اچھے ثناخان مصطفیٰ سے رابطہ کرے تو ان سے سیکھا جا سکتا ہے۔ میں حاضر ہوں، میرے پاس کوئی اگر آنا چاہے راولپنڈی سے کوئی بھی، تو اسے میں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس طرح آپ نے سیکھنے کے اعتبار سے بات کی، تو اب دیکھیں کوئی بھی ہیرا ہے جب تک وہ تراشا نہ جائے تو وہ کسی ہار کے اندر لگانے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو آپ ماشاءاللہ خوبصورت نعت پڑھتے ہیں حضور علیہ السلام کی، اور یقیناً جب میں پرسنلی آپ لوگوں کے ساتھ کئی دفعہ محفلوں کے اندر حاضر ہوا، جب آپ نعت پڑھتے تو یقین مانیں کہ انسان مدینہ شریف پہنچ جاتا ہے تصور و خیالات کے اندر۔ تو آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کیا باقاعدہ اس کی کلاس لی، یا بچپن سے آپ کو شوق تھا، یا یہ شوق جو پیدا ہوا تو کس اعتبار سے پیدا ہوا؟ یہ بڑے بھائی کو دیکھ کر، اور پھر اس کے بعد شوق خود تھا کہ میں نعت پڑھوں۔ پھر میں نے بھائی سے بھی سیکھا، اور اپنے بہت اچھے ایک دوست تھے ثناخان مصطفیٰ، ان کے پاس بیٹھتا تھا، پھر کلاس وغیرہ تھوڑی بہت ہی کرتے تھے۔ لیکن یہ مجھے قدرتی گاڈ گفٹڈ چیز ہے کہ میں نے زیادہ تر سیکھا کسی سے نہیں، لیکن جس سے بھی اگر سیکھا کوئی ایک لفظ بھی تو اسے کوشش کی کہ اپنے اندر سماؤں، اور وہ چیز میں اپنے اندر۔ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے سننے والوں کو ایک خوبصورت سا کلام جس کو آپ پسند کرتے ہیں زیادہ، وہ کلام ہمارے سننے والوں کو ضرور سنائیں۔ تو شائے خوباں تو جانے جانا، تو شائے خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ عمر کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے اس نے دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ مل لیندے نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی،
ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੀ ਨਾ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਕ ਲੈਂਦੀ ਠੰਡ ਸੀਨੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤੱਕ ਲੈਂਦੀ ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਜੇ ਤਸਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਬਨ ਸਕੀ ਹੈ ਨਾ ਬਨ ਸਕੇਗਾ ਮਿਸਾਲ ਤੇਰੀ ਜਵਾਬ ਤੇਰਾ ہو مجھ کو عنبر یا بوئے جنت نظر میں اس کی ہے بے حقیقت ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گلاب تیرا جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے یہ دونوں جہاں یارو جاگیر محمد کی بولو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ہے تو بھی سائن عجیب انسان جو روز محشر سے ہے راساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ہے رے تو جن کی ہے نعت سنتا وہی تو لیں گے حساب تیرا تو شائع خوباں تو جانے جانا تو شائع خوباں تو جانے جانا تو شائع خوباں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا حضور. نعت پڑھنا اور نعت لکھنا یہ دونوں منفرد کام ہیں. جس طرح آپ اگر ماضی کے جو گزرے ہوئے لمحے ہیں ان کے اندر آپ دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے نعت خوان گزرے ہیں جن میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اگر اس سے پیچھے ہم چلے جاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام حسن رضا، تو مختلف مقامات میں ہم دیکھتے ہیں تو جو بڑے بڑے اکابرین ہمیں نظر آتے ہیں وہ نعت کو لکھا بھی کرتے تھے اور نعت کو پڑھا بھی کرتے تھے. اور جان نعت ان کی لکھی ہوئی آج بھی پڑھی جاتی ہے. خدا کی قسم ایک کیفیت اور ایک وہ ربط اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہاں پیدا ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ کہ انسان بیٹھا تو زمین پہ ہوتا ہے، بیٹھا تو وہ پاکستان کے کسی کونے میں ہوتا ہے، لیکن محسوس اپنے آپ کو کہیں وہ مدینے میں کرتا ہے، کہیں وہ مکہ میں کرتا ہے، اور کہیں وہ اللہ کے حضور قیامت کا منظر وہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے، کہیں جنت کا منظر ہوتا ہے. یعنی کہ لکھنا پر بڑا اثر رکھتا ہے. کبھی آپ نے بھی کوئی کلام تحریر کی ہے خود سے؟ جی الحمدللہ. جیسے بڑے بھائی گلطار نقشبندی صاحب لکھتے ہیں، میں نے بھی چند حضور کی بارگاہ میں اشعار لکھے ہیں، 2-3 نعتیں لکھی ہیں الحمدللہ. تو یہ لکھنا جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے. یہ جب تک عطا نہ ہو لکھا نہیں جاتا. جب تک اپنا وہ پورا جو دماغ ہے وہاں پہ پہنچے نا تو لکھی نہیں جاتی نعت. کئی دن گزر جاتے ہیں. میں نے جب کلام لکھا تو اس میں کچھ اشعار ایسے تھے کہ آدھا اشعار میں نے لکھا، آدھا شاید 15 دن بعد 20 دن بعد میرے ذہن میں آیا تو پھر میں نے لکھا. اسی طرح ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں بہت اچھے لکھنے والے ہیں ماشاءاللہ. پرانے لوگوں کی تو بات ہی اور ہے، لیکن اب نئے جو لکھنے والے ہیں سید الطاف شاہ کاظمی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے، حاکم علی حاکم صاحب لکھتے ہیں بہت اچھے، اور چند ایسے جو لکھنے والے ہیں ماشاءاللہ بہت بریکی سے لکھتے ہیں. اور شاہ جی تو ماشاءاللہ پڑھنے والے بھی ہیں بہت خوبصورت. ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. جیسے نعت لکھنا یہ ایک فن بھی ہے، اور ساتھ ساتھ نعت لکھنا
میں ایک کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا کہ نعت لکھنا اتنا نازک کام ہے، اتنا مشکل کام ہے، جیسے پل صراط پہ انسان گزر کے جا رہا ہے۔ اگر زیادہ، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، اگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو زیادہ بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا کہ جتنا اللہ رب العزت نے دینی تھی شان، اس سے بڑھ کر دیا، تو انسان تب بھی مشرک ہو جاتا ہے، اور اگر کم کر دیا تب بھی وہ گستاخ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا، جو لوگ نعت لکھتے ہیں، بالخصوص نعت لکھنے والوں کے لیے ہمارا مشورہ سمجھ لیں، اور بالخصوص بلکہ مشورہ بھی نہیں ہے، قرآن و حدیث کے مطابق عین حکمن گل ہے، بات ہے کہ اگر وہ لکھنے والے سمجھ کے بالخصوص پہلے وہ قرآن کی تعلیم لیں، پہلے وہ قرآن کو سمجھیں، پھر قرآن کے عین مطابق۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشیخ امام محمد رضا خان سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ نعت لکھتے کیسے ہیں، کیسے آپ نعت لکھتے ہیں؟ تو آپ نے کافی عرصہ بتایا نہیں، یہ راز کھولا نہیں۔ ایک دفعہ آپ نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا۔ آپ نے کہا جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان لکھتا ہوں نا قرآن سے، فرمایا جب میں قرآن سے لکھتا ہوں تو میں حضور کے چہرے کو ملاحظہ کر رہا ہوتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور فرمایا جب میں نعت لکھتا ہوں نا، پھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر، کبھی آپ کے رخسار پر دیکھ کے، اور کبھی آپ کے حال کو، کبھی کال کو، اور کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر ہونے کو، کبھی ناظر ہونے کو، یہ ساری چیزوں کو حضور کو ملاحظہ کر کے میں نعت لکھتا ہوں۔ تو آپ حضور جو نعت اپنی لکھی ہے ان میں سے اگر ایک کلام ہمارے سننے والوں ایک بڑا خوبصورت کلام ہے، وہ میں آپ کو پہلے سناؤں گا، پھر وہ انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا ضرور۔ جو بھی سرکار کی محفل کو سجاتے ہوں گے، جو بھی سرکار کی محفل کو سجاتے ہوں گے، اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بناتے ہوں گے، اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگاتے ہوں گے، اور ان کے نالین کا رتبہ ہے جہاں سے بڑھ کر، ان کی نالین کا رتبہ ہے جہاں سے بڑھ کر، جو بھی سرکار کے نالین اٹھاتے ہوں گے، جو بھی سرکار کے نالین اٹھاتے ہوں گے، اور قبر میں آئے ہو میری تو فرشتوں ٹھہرو، قبر میں آئے ہو میری تو فرشتوں ٹھہرو، اب بھی سرکار بھی تشریف لے آتے ہوں گے، جو بھی سرکار کی محفل کو سجاتے ہوں گے۔ اور شعر قابل غور ہے، سماعت فرمائیے کہ جیسے بچپن میں علی کو ہے اٹھاتے آقا، جیسے بچپن میں علی کو ہے اٹھاتے آقا، ابو طالب بھی تو آقا کو اٹھاتے ہوں گے، ابو طالب بھی تو آقا کو اٹھاتے ہوں گے، اور کس قدر شان کے لائق ہے تیرا گھر زہرا، کس قدر شان کے لائق ہے تیرا گھر زہرا،
اجازت بے اجازت جہاں جبریل نہ آتے ہوں گے بے اجازت جہاں جبریل نہ آتے ہوں گے. شعر سنیے گا. میری یا علی کہنے سے یہ دونوں فرشتے میرے، یا علی کہنے سے یہ دونوں فرشتے میرے، میری آواز میں آواز ملاتے ہوں گے، جو بھی سرکار کی محفل کو سجاتے ہوں گے. اور ذکر حیدر جہاں ہوتا ہے حسن اس گھر میں، میثم و کمبر و سلمان بھی آتے ہوں گے، جو بھی سرکار کی محفل کو سجاتے ہوں گے. سبحان اللہ، واہ واہ. حضور آپ نے بڑے خوبصورت کلام پڑھا. ہر بندہ اپنے فن میں ماہر ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے فن کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہے، جو بھی جس کام میں ہوتا ہے وہ اپنے فن کے ساتھ بہت ماہر ہوتا ہے. آپ اپنے فن میں ماشاءاللہ ایک ہمارے رکھتے ہیں، ایک خاص مقام رکھتے ہیں. تو آپ اپنے جیسے نعت خوانوں میں سے کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، سننا پسند کرتے ہیں، اس کا بولنا، اس کا لباس، سٹائل، یہ ساری چیزیں؟ دیکھیں جی، لباس کی جو بات ہے، آج کل جو لباس پہنے جاتے ہیں وہ صرف لباس ہی لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کس قسم کے. لباس ایسا ہونا چاہیے کہ بندے کی شخصیت پتہ چلے، نکھر کے سامنے آئے. سرکار کی نعت پڑھنی ہے تو پھر اپنے سٹائل کو پہلے چینج کریں. حضور کی بارگاہ میں جو ہے ادب، محبت کے قرینوں میں ادب پہلا قرینہ ہے. ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ صرف کپڑے دکھانے کے لیے اگر سٹیج پہ آئیں تو پھر تو وہ بھی تو لوگ تھے جنہوں نے ایک ایک قمیض شاید مہینے مہینے پہنی ہو. ایک ایک آج کل ظاہر ہے وقت کے ساتھ چینج ہوتا ہے، لیکن لباس ایسا ہونا چاہیے کہ حضور کی نعت یعنی پڑھنی کہ ہے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قدر لباس مہذب ہونا چاہیے جو مہذب لوگوں میں بیٹھنے کے قابل ہو. تو سننے میں کس کو حضور زیادہ پسند کرتے ہیں آپ؟ سننے میں نے جیسے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ بڑے بھائی ماشاءاللہ وہ تو کمال پڑھنے والے ہیں، انہیں سن سن کر حضور کے نام. لیکن جس نعت خوان کو میں بہت پسند کرتا ہوں وہ خالد حسین خالد تھا، یا ان سے قبل ایک عظیم ثناخان مصطفیٰ گزر گئے، قبلہ کاری زبید رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کمال پڑھنے والی شخصیت تھی. ان لوگوں کو زیادہ پسند؟ ان دونوں کو میں بہت پسند. اور ہمارے سننے والوں کو کیا کہیں گے، آپ کن لوگوں کو فالو کریں اور کن لوگوں کو زیادہ سنیں تاکہ انہیں نعت کی شوق اور نعت کا جذبہ میں پیدا ہو؟ نے دیکھا ہے کہ جب سے خالد حسین صاحب رحلت فرمائی آپ نے، لوگ بہت ذوق سے شوق سے سنتے ہیں، تو ان کا جو سٹائل ہے اپنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. کسی کی نقل کرنا یہ بھی اللہ کی دین ہوتی ہے، اور جب آپ اگر کسی کی نقل کریں تو ظاہر ہے پھر اس طریقے کا حلیہ ہونا چاہیے. نقل میں اگر آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، نقل کے ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر کسی نیک بندے کی نقل کرنا یہ عبادت ہے. جس طرح ہمیں ایک بات ملتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ہم نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک شخص وہ نقل اتارا کرتا تھا. آپ کا جبہ مبارک، آپ کا ہاسا مبارک وہ ہاتھ میں رکھ کر، جبہ پہن کر، وہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے وہ بھی واعظ و نصیحت کرتا تھا. تو جب وہ دنیا سے پردہ کر گیا تو کسی نے دیکھا کہ وہ اللہ کریم کے قرب و جوار میں وہ ٹہل رہا ہے. تو اس سے پوچھا گیا کہ کس کے سبب تمہیں جنت مل گئی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارا کرتا تھا تو رب کو میری یہ ادا بڑی پسند آ گئی، تو اس وجہ سے اللہ کریم نے مجھے میری بخشش کر دی. تو آپ بات کر رہے تھے کہ نیک بندے کی صحبت اور ان کی نقل اتارنا یہ بھی بخشش کا ذریعہ بھی بن جاتا، اور بالخصوص نقل بھی ایسی اتاری جائے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہو، اللہ تعالیٰ کی حمد ہو، تو یقیناً یہ تو بخشش کا کام ہے یقیناً. تو آپ بات کر رہے تھے، اپنی بات کو مزید بڑھائیں گے آگے. تو یہ جو عظیم ثناخان مصطفیٰ اظہار فن سے پردہ فرما چکے ہیں، یہ بہت اچھی
پڑھنے والی شخصیت اور علمی شخصیت تھی. وہ نعت جیسے مطالعہ کر کے پڑھتے تھے، چاہے کوئی مشکل نعت پڑھ رہے ہوں تو انہوں نے عوام کو نہیں دیکھنا کہ عوام کو خوش کرنا ہے، وہ کہتے تھے دل سے پڑھنا ہے، سرکار کو خوش کرنا ہے. اور ان کی وہ نعت ایسی نعتیں ہیں ان کی کہ آج تک لوگ سنتے ہیں. دیکھیں جیسے آپ نے بات کی کہ نعت آنکھیں بند کر کے پڑھنا، کیفیت سے پڑھنا، کبھی آپ کو بھی ایسے محسوس ہوا ہے کہ کوئی نعت ایسی پڑھ رہے ہوں اور اس کیفیت میں آ گیا ہو؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ محفل میں بیٹھنے والے سامعین میں سے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر وجد کی کیفیت آ رہی ہوتی ہے، وہ اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو کبھی آپ کو بھی یہ محسوس ہوا کہ نعت پڑھتے ہوئے اپنے سے آپ باہر ہوں گے ہوں، وہ جو جملے ادا کر رہے ہوں ان جملوں میں ایسے کھو گئے ہوں زیادہ؟ متعدد مرتبہ الحمدللہ یہ کیفیت ہوئی کہ نعت پڑھتے ہوئے بس کہیں کھو گئے، کہیں حضور کے اوصاف کی بات، کہیں حسن کی بات، کوئی ایسی چیز، کیونکہ جو دل سے نکلتی ہے وہی اثر رکھتی ہے. اپنے آپ کو محسوس کر کے وہاں پہ پہنچ کے تو پھر نعت کوشش کی ہے پڑھنے کی. متعدد مرتبہ ایسی کیفیت ہوئی کہ بس آنسو نہیں رکے، عوام کے بھی نہیں رکے. یہ الحمدللہ پھر مجھے 2 مرتبہ سرکار کی نعت کے صدقے عمرے کے ٹکٹ ملے ہیں. ایک مرتبہ کہیں پڑھ رہا تھا تو کھو گیا مدینے کی یاد میں، تو بندے نے کہا جی کہ آپ نے جانا ہے مدینہ پاک، تو میں نے کہا یار جی اس سے بڑی خوش نصیبی ہے. تو الحمدللہ اللہ کریم ان کو برکتیں عطا فرمائے، عمر خضری عطا فرمائے، تو ان کے توسط سے سرکار نے بلا دیا بس. سبحان اللہ. یعنی نعت پڑھتے پڑھتے اگر بندہ کیفیت تب بھی آ سکتی ہے جب پڑھنے والا دل سے پڑھو، اور پڑھنے والے کو سمجھو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. بس بات کرنے کا مقصد یہ ہے. آنسو تبھی نکلتے ہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ قرآن شریف سارے کا سارا اللہ رب العزت کی طرف سے خط ہے بندوں کی طرف. تو اب وہ خط اگر جو بندے پڑھ رہے ہیں نا ان کو سمجھ ہو کہ اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے، تو یقیناً انہیں پڑھتے ہوئے قرآن شریف کیفیت معلوم ہو. تو اسی طرح جب نعت شریف پڑھی جاتی ہے تو جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ عظیم، آج کل کے میں نعت خوانوں کے اوپر اعتراض تو نہیں کر رہا، لیکن میں اصلاح کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ پڑھتے ہوئے انہیں وہ کیفیت نہیں آتی. وہ کیفیت میرے اندازے میں اس لیے نہیں آتی، ایک تو نعت سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ غلام رسول ہونا لازمی ہے، اور غلام رسول کا پہلا تقاضا ہے نماز، پہلا تقاضا ہے قرآن شریف کو سمجھنا، پہلا تقاضا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں پر عمل کرنا جن پر زور ڈالا گیا ہے. یہ نعت تو ٹھیک ہے، یہ بھی بہت اعلیٰ ترین عمدہ عمل ہے. سب سے پہلے ایک اچھا انسان بننے کے لیے ایمان کا پختہ ہونا، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ اس کو ان چیزوں کا پتہ ہو کہ میں یہ نعت پڑھ رہا ہوں، کون سے ایسے الفاظ ہیں کہ جو حضور کی بارگاہ میں نہیں بولے جاتے یا بولے جاتے ہیں. جی تو اس حوالے سے آپ سننے والوں کو کیا کہیں گے کہ وہ نعت پڑھنے والے کس انداز سے پڑھیں، اور انہیں کتنا اس کے بارے میں سمجھ ہونی چاہیے، کس اعتبار سے؟ جس طرح ہم دور اعظم میں دیکھتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو طرح طرح کی تعلیم دلوانے، جیسے انگلش ہے، عربی ہے، فارسی ہے. عربی تو خیر بہت کم ہو گئی ہے، فارسی بھی کم ہو گئی ہے، انگلش پہ زیادہ زور ہے. وہ اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کراتے ہیں، انہیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. باقی وہ دنیا کے اندر دنیا کے جو شعبہ ہم نظر کرتے ہیں، جیسے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یا کوئی اور ہم کسی طرف نظر کرتے ہیں، تو وہ بڑی محنت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ آگے بڑھ گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نعت کے لیے بھی ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بچہ ابھر کر باہر آئے؟ سرکار کا ذکر ہے، اس کے لیے تو اپنی جان و دل سے کرنی چاہیے. یہ خوش نصیبی کی بات ہے. آپ نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ عام کسی کو نہیں ملتی. لوگ گانے والے بھی ہیں، انہیں اللہ نے اپنے حضور کی نعت کے لیے، محبوب کا ذکر کرنے کے لیے چنا ہی نہیں. اچھی سی اچھی آوازیں ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں؟ وہ گانا گاتے ہیں. اور حضور کی نعت پڑھنے والے کی اس لیے عزت بھی ہے کہ سرکار نے خود ثنا خان مصطفیٰ کو ممبر پہ کھڑا کیا، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو کہا میری نعت سناؤ. یہ اس سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ حضور کے ثنا خان کو ممبر ملا حضور کی ذکر کرنے کی وجہ سے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بس حضور سے محبت رکھ کے، کائنات میں ہر چیز ایک جگہ پہ چھوڑ کے، کائنات میں سب سے بڑی جو چیز ہے زندگی میں حضور سے محبت. اچھا، دور حاضر میں آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ کئی نعت خوان ایسے ہیں کہ جو حضور اسلام کی نعت تو پڑھتے ہیں لیکن نعت کو گانے کی طرز میں پڑھتے ہیں. ایسی دھنیں وہ لگاتے ہیں کہ انسان بجائے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں پیدا ہونے کے بجائے وہ محظوظ نہیں ہو سکتا اس طریقہ کار سے جیسے اس کو محظوظ ہونا چاہیے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کو جو گانے کی طرز پہ نعتیں پڑھتے ہیں؟
سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو لکھتے ہیں وہ ظاہر ہے کسی چیز کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر لکھتے ہیں، انہی کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں جو چیز لکھ رہا ہوں اس پہ لوگوں پہ اس چیز کا اثر کیا ہوگا، اگر 100 بندہ سن رہا ہے تو 100 میں سے 10 تو ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں وہ ٹون ان کی گانے کی ہے یا غزل کی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آج کل کے دور حاضر میں جو بہت بڑے بڑے نعت لکھنے والے ہیں زیادہ تر وہ اسی ٹون میں ان کو فالو کرتے ہیں، غزل کو، گانے کو، ظاہر ہے، لیکن یہ کسی ظاہر ہے بڑے عالم کو پتہ ہونا چاہیے یا اسے بتانا چاہیے کہ بھائی اس چیز کا احتیاط کرنی ضروری ہے۔ بے شک، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ گانے کی طرز میں اگر وہ نعت پڑھ رہا ہے، میرے خیال میں اور ادباً اور اخلاقاً بھی یہ بات درست نہیں لگتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریف کر رہا ہے تو اس انداز پہ وہ کرے تاکہ سمجھنے والے سننے والوں پر وہ سکتہ اور کیفیت طاری ہو۔ جس طرح ہمارے سامنے حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلسیں آتی ہیں کہ آپ اپنی مجلس میں جب حضور جانا رحمت کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے تو سامنے والوں پر کیفیت طاری ہو جاتی، اور کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی مجلس اگر آپ اٹھا کر دیکھیں آپ کی سیرت کو تو آپ کی مجلس سے کئی جنازے بھی اٹھیں، اور وہ فقط اس وجہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ان کے سامنے بیان کی گئی تو وہ اس کیفیت میں وہ جنازے اٹھے۔ تو ظاہری بات ہے جب نعت پڑھنے والا سر اور دھن ایسی انتخاب کرے گا تو جو سامعین ہیں ان پر وہ اثر تو طاری نہیں ہو سکتا، ان پر وہ کیفیت تو طاری نہیں ہو سکتی، تو سننے والوں کو یہی کہیں گے کہ ایسی میرے خیال میں ایسی نعت کو انتخاب ہی ایسی نعت کا نہ کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے اتنے خوبصورت کلام لکھے ہیں، ان کی انداز بھی بہت اعلیٰ ہیں اور ان کا وہ مرتبہ بھی بہت اعلیٰ اور مقبول ہیں وہ، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا جو لکھا ہوا کلام ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو اگر میں چاہوں تو آپ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کلام ایک ہمارے ناظرین کو سننے والوں کو پیش فرما دیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تیرا کھائیں
تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت آپ کی آواز ہے، یقین مانے سننے کو جی چاہتا ہے۔ لیکن ہم پروگرام کے اختتام پذیر کی طرف بڑھیں گے، اور میں آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ نعت پڑھتے ہیں، بالخصوص ہر ایک نعت خوان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ کن چیزوں کو زیادہ استعمال کرے جن سے گلے کی کیفیت ہے وہ برقرار رہے، اور آواز کو کھولنے کے لیے کون کون سی ٹپس استعمال کریں، وہ ہمارے سننے والوں کو آگاہ فرمائیں۔ چند احباب کسی کو آئلی چیزیں جو ہیں تیل والی بہت نقصان دیتی ہیں گلے کے لیے، تو ان سے اوائڈ کرنی چاہیے، ٹھنڈے پانی سے اوائڈ کرنی چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ٹھنڈا پانی بھی پیتے ہیں، چاول بھی کھاتے ہیں، تو ان کا گلا پھر بھی چلتا ہے، لیکن ہر بندے کا اپنے حساب سے گلا ہے۔ کچھ احباب کو میں نے دیکھا ہے برف کھاتے ہوئے، ایک میرے ثناخان مصطفیٰ، ان کا گلا بالکل بند تھا تو انہوں نے برف منگوائی اور وہ اٹھا کے کھائی، میں نے کہا یار یہ، تو انہوں نے 1.5 گھنٹہ پڑھا، اس کے بعد میں حیران رہ گیا کہ ان کا گلا، وہ کہتے ہیں میں گلا گرم چیز استعمال کروں تو میرا گلا خراب ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ سرکار کی کرم نوازی ہے کہ ہر بندے کو ایک اپنے حساب سے دیا ہے، اللہ نے عطا کی ہے۔ یعنی کہ یہ اپنی ایک کیفیت ہے، اب جسمانی اعتبار سے اگر اس کو کہیں تو غلط نہیں ہوگا، اپنی ایک کیفیت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آئلی چیزیں کھاتے ہیں ان کا گلا خراب، اور کچھ ٹھنڈی استعمال کر کے بھی ان کا گلا خراب نہیں ہوتا۔ تو الغرض آخری اس پوری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند کر لے، پھر یہ گلا کوئی معنی نہیں رکھتا، پھر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کے لیے جب وہ مصروف ہو جاتا ہے تو یہ یقیناً با یقیناً آواز کی اس کی خود بخود وہ ترنم اور تکلم میں آ جاتی ہے اور لوگوں کو پسند آتی ہے، لوگوں کے دل تک پہنچ جاتی ہے۔ ناظرین، میں اخبار حق اسپیشل سے میں اپنے مہمان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنا مصروف ٹائم ہمیں دیا۔ اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب فرمائے، اور اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے خوب پیار محبت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ثناخوانی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں نے بھی نعت کے حوالے سے بڑی چیزیں سنی اور نعت کی اہمیت کو سنا، بالخصوص نعت کو، یا آپ نے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ عمل ہے، تو یقیناً آپ لوگ یہ سن کر اور دیکھ کر آپ نعت سیکھنے کی ضرور کوشش کریں گے، اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ حضور علیہ السلام سے محبت جس انداز میں کی جائے، تو اور اگر نعت کی صورت میں کی جائے تو یہ تو ورا الورا ہے۔ تو اللہ کریم آپ کو اور مجھے دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ پروگرام کو اختتام پذیر کرتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔